بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، بات چیت ود ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ اور خواتین حضرات، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ آیت شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی سمجھتے نہیں ہو تم؟ صدق اللہ العظیم۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے۔ اس کی مثال آپ ایک ایسے لیں جیسے آپ کوئی چیز خرید کر آتے ہیں بازار سے، الیکٹرانک کی ہو، چاہے وہ سیل فون سے لے کر چاہے ٹی وی ہو یا کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز یا کوئی بھی مینوفیکچرنگ چیز، کچھ بھی آپ لے کر آئیں بازار سے، تو اس کے ساتھ اس کا مینیول آتا ہے، اور مینیول آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کتاب جو ہے اس میں اس چیز کے بارے میں ذکر ہے، تو اس چیز کو کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس میں اگر ایشوز آئیں گے تو کیا اس کو ایڈریس کرنا ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس ایشو کو۔ تو بالکل ویسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بالکل ایسے کہ جیسے یہ میرا مینیول آیا ہے، اس میں میرا ذکر ہے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے نہیں، کہ تم دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر آیا ہوا ہے؟ تو مجھے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں میرا ذکر آیا ہے، مجھے اپنے سے ریلیٹڈ آیات کو اٹھانا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں میرا ذکر ہے۔ اگر میں بیٹا ہوں تو میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اپنے والدین کی طرف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ ہر رول کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں، جب آپ اس ایک آیت کو پکڑیں کہ یہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اور پھر جب آپ اپنے آپ کو اس بک کو کمپیئر کریں اور پھر اپنے رولز کو کمپیئر کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر رول جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا کہ اگر میں ایک باپ ہوں تو میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اگر میں بیٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ والدین ان کے ساتھ محبت سے بات کرو اور ان کے عزت کرو، ان کے آگے اف تک نہ بولو۔ تو یہ میرا رول ایز اے بیٹا آ جائے گا۔ ایز اے باپ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں آپ کی اولاد کی طرف، پھر پورا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پورا آپ کو بتا دیا کہ باپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور پھر کیسے اگر اس کی مرنا ہے تو کیسے اس کی وراثت کا کیا سچویشن ہے، تو سارا اللہ تعالیٰ نے پورا ڈیفائن کر دیا سورہ نساء میں۔ پھر اگر میں سوچتا ہوں کہ اب میں ایک شوہر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات اور اس کی ساری جو کمپلیکیشنز ہیں اس کو سورہ بقرہ میں بھی سورہ نساء میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں۔ اور پھر اسی طرح اگر میں اگر میں ایک بزنس مین ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی میں نے تجارت کیسے کرنی ہے، اور اگر میں ایک معاشرے میں رہ رہا ہوں، ایک کمیونٹی کا بندہ ہوں، تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو پوری میری زندگی جو ہے وہ اس ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی، اور اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ آیت ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ مجھے پھر یہ بات کرتے ہیں، مجھے جتنی دفعہ بھی میں آیت پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس میں میرا ہی ذکر ہے۔ بالکل ایسے اگر میں آپ کو کہوں یار یہ ایک کتاب آئی ہے جس میں آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ بھاگے گا کہ یار یہ کتاب لکھ رہا ہوں، اور لوگ آگے سے آپ لوگوں کو بھی بتائے گا کہ یار یہ کتاب خریدو، اس میں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے کوئی آپ سمجھے کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے یا پلیئر ہے، یہ کوئی اگر اپنی کوئی آٹو بایوگرافی نکالتا ہے تو اس کو بہت پبلش کرتا ہے کہ یہ کتاب پکڑو بھائی، اس میں میری زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں کیسے بنا، میں کیا ہوا، اور لوگ خریدتے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ذکر کہاں کہاں ہے، اور پھر ہم نے اس ذکر سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے اس ذکر میں رہنا ہے، کیسے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو لے کر آگے چلنا ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلانا ہے جو کہ اس مینیول میں آیا ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آگے بات کریں گے
اور اسی موضوع کو اب لے کے میں تھوڑا سا آگے چلوں گا. انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ اس رمضان کے اینڈ تک میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں لوگوں تک وہ پہنچ جائے. کہ اب میں اس میں آگے ذکر کی بات کروں گا اور پھر عبادت کی بات کروں گا. نعبدو جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم عبد ہیں، تو ذکر اور عبد کو آگے لے کے چلوں گا. جو میں نے سیکھا اپنے مینٹور سے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ دیکھیں. اور آپ پھر جب آپ اس ذکر کو اور اس عبادت کی ڈیفینیشن کو جب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو پھر آگے لے کے چلنا اپنی زندگی میں آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ میری کوشش یہ بھی ہے کہ بائی دی اینڈ آف رمضان جب ہم رمضان سے باہر نکلیں تو پھر بھی جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پلیز میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ خواتین حضرات ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آ جائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے مہینے کا احسان